کریں گے، اشارہ کرو آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سیر فی الارض، یعنی میری زمین کا میں اس کا مفہوم بتا دوں تو سیر و تفریح کر، یعنی گھومو پھرو۔ تو واقعاً اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سیر و تفریح کے انسان ذہنی طور پر تندرست رہتا ہے، نیو کلچرز کو دیکھتا ہے، نیو لوگوں کو دیکھتا ہے، نیو پلیسز دیکھتا ہے، تو ذہنی طور پر انسان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، فائدے یہ ہیں کہ اکنومیکلی ہمارا گلگت بلتستان میں لوگوں کی اتنی دکانیں چلتی ہیں، اتنی شاپ چلتے ہیں، اس کے بعد ریسٹورنٹ دیکھیں، رش پہ رش ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لوگوں کا یعنی مالی طور پر لوگ اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اکنومیکلی لوگ اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، یعنی ہمارا کلچر افیکٹ ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے خواتین جب گھر سے باہر نکلنے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، اور آج ہمارے خواتین کا گھر سے باہر نکلنے کا انداز چینج ہوا ہے لوگوں کو دیکھے۔ تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود تھے آئی آر کے ٹیچر بھی ہیں ہمارے سر جیشان صاحب۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں، مطالعے کے حوالے سے اس کا کافی نالج ہے، اپڈیٹڈ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے کوئی بات کریں بغیر مطالعے کے، جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم سر جیشان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ہلکا سا بریف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سر۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ آگاہی ضروری ہے۔ تو میڈیا ہے، میڈیا بھی آگاہی دے رہا ہے، ٹی وی ہمارا آگاہی دے رہا ہے، سوشل میڈیا بھی ہمارا آگاہی دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال ہم بھی کریں اس کو، کیونکہ جو میسیج چل رہا ہوتا ہے، جو نیشنل ایک سینیریو بنا ہوا ہے اور ایک نیریٹو وہ دے رہے ہیں، ایک نیریٹو ہمارا اپنا ہونا چاہیے، اور وہ نیریٹو ہمارا جو ہوگا وہ ہماری کلچر کو، کیونکہ ہم اس سرزمین میں ہم رہتے ہیں، اس کلچر میں ہم رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ سر نے کہا کہ واقعی میں اس کے فائدے بہت ہیں، اکنومیکلی نو ڈاؤٹ بہت فائدے ہیں۔ آپ بزنس جو ہے لوگوں کا ترقی کر رہا ہے، بزنس بڑھ رہا ہے، لوگوں کا، عام لوگوں کا بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے سر، 2 سال پہلے کی بات ہے، اٹلی میں اخبار پڑھ رہا تھا، اٹلی کی بات ہو رہی تھی، کوئی فلورنس ایریا ہے اٹلی میں، وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، یعنی ٹورزم کے اگینسٹ۔ کیوں کر رہے تھے؟ ان کے آنے کی وجہ سے۔ اچھا، بزنس تو سب کا نہیں چلتا، بزنس تو کچھ لوگوں کا چلتا ہے، کچھ خاص لوگوں کا چلتا ہے، لیکن لوگ جو اس کا لب و لباب یہ تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ جب بھی یہ ٹورزم کے مہینے ہوتے ہیں، ہوٹل پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوکلز ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جس پارک میں، جس جگہوں پہ فری میں جا رہے ہوتے تھے، وہاں پہ اتنا چارج کر رہے ہیں کہ مطلب یہاں کا جو باشندہ ہے باہر کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی نا، ہمارے جو منٹھل ہے اس کی مثال ہے کہ وہاں پہلے ہم فریلی جاتے تھے، اب 50 روپے پر بندے کی یہاں ٹکٹ لے رہے ہیں۔ اور شنگریلا بھی ہمارے لیے، شنگریلا بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے۔ آج ہی ہم شنگریلا سے ہو کے آگے ہیں، ہم نے ہمت بھی نہیں کی ادھر جانے کی، ورنہ کون نہیں جانا چاہتا ہے، وہ بھی ہمارا حصہ ہے، وہ خوبصورت جگہ ہے، تو اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ باہر کے آنے والا اگر جائے اس کی اور میرے میں ہمارے اگر اس میں ٹکٹ میں کوئی فرق ہی نہ ہو جائے، یہ میرے خیال میں یہ بہت ایسی بات ہے کہ جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مجھے ویزا لے کے جانا پڑ رہا ہے، مجھے کسی اور اسٹیٹ جانا پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں سر، آپ نے جو بات کی اس کے خطرات، ہم خطرات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ملکوں کی مثالیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آپ لوگ جو بول رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے، تھائی لینڈ کی بات کریں، اسلامک ورلڈ میں ترکی کی بات کریں، ترکیہ جس کو آج کل بولتے ہیں سر، ترکیہ کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جتنے بھی جدید ممالک ہیں، خود اپنے ایران کی بات کریں، ریولوشن تک، اسلامک ریولوشن سے پہلے، یعنی پرائر ٹو ریولوشن، فحاشی اڈے کیا تھا؟ ٹورزم زیادہ تھا نا، لوگ آتے تھے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے پاس ترکی کی مثال ہے، پراسٹیٹیوشن وہاں پر لیگل ہے، بنگلہ دیش میں لیگل ہے، ترکیہ میں ایک اسلامسٹ جو کہ سب کا فیمس بنا ہوا ہے، سب کے لیے فیمس بنا ہوا ہے، سب کا ہیرو بنا ہوا ہے، اردگان، دیکھو جی فلسطین کی بات کرتا ہے، دیکھو جی ادھر اخوان المسلمین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، دیکھو جی لیبیا میں پریشان ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو کچھ ہو رہا ہے
بہت مذہبی اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کا ایک دوسرا ایفیکٹ ہے، تقریباً وہ 2001-2 سے ہے، 20 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس کی عمر مرنے کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ پراسٹیٹیوشن پہ آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، جو کوٹھے ان کے پاس چل رہے ہیں وہ نہیں لگایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اسلامی بندہ ہے جو ہر اسلام کے اس نے بہت سارے ترامیم کیے، ایسی نہیں ہے کہ ترکی میں انہوں نے نہیں کیے، حجاب پہ پابندی تھی سر، ادھگان آنے سے پہلے وہاں پر حجاب کی جو حجاب کی پابندی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، جیسے کہ سر بھی کہہ رہے ہیں رائٹلی، تو لیکن یہ والا جو میں بتا رہا ہوں اس پہ انہوں نے کبھی تقریر میں بھی نہیں بولا خلاف، کیونکہ اکنامیکلی نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بار کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہو، غلام بن جاتے ہو، ضروری کسی بندے کے ڈپینڈنٹ ہوتے، ایک کلچر کے نیچے دب جاتے ہو، اکنامک مفاد انٹرسٹ کے نیچے دب جاتے ہو، اس کے بعد یہاں پوری آرمی کھڑی ہوگی ہمارے لوگوں کی جو کہے گی خبردار ٹورزم کے اگینسٹ بولا تھا۔ ترکی میں یہی ہو رہا ہے، آج ایک اسلامسٹ آ کے بھی اس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ ختم کرے، کل کو ہمارے پاس بھی، یہ تو ابھی ہمارے پاس شروعات ہیں، اب جی بی میں بھی فوج انٹری تو ہماری ہے، مین تو تمام تو ہے وہ ایک آرمی آ گئی ہے جو کیا کر رہی ہے، ہمارے کلچر کو انویٹ کر رہی ہے اور ہم مرضی سے چلیں گے۔ یقین کریں آپ کے پاس کتنی زمین ہے رہنے کو، آپ کے پاس ایکڑوں میں زمین ہے سر، جس پورے اگر ہم سکردو کا رقبہ دیکھیں جو رہنے کے قابل ہے، وہ ایریا کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہی تو ایریا ہے، تو یہ ہم خود ایلین ہو جائیں گے، ہمیں چھٹے پڑیں گے، اور یہ لے رہے ہیں، شکر والے بھی دے رہے ہیں، خرمنگ والے بھی دے رہے ہیں۔ یہ تھورگو میں ہے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، کسی بندے نے زمین بیچ دی، ایکڑ میں بہت زیادہ زمین تھی، بیچنے کے بعد اسی زمین پر وہ 30,000 خود مطلب اس کی رکھوالی کا ہے، 30,000 پہ اس کو 30,000 پہ ملازم پہلے زمین بیچ پہلے دی، آنر تھا، اب وہ اس کا کیا ہے، غلام ہے، نوکر ہے، نوکر ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، آج آپ محرم میں کہتے ہیں ناچ گانا نہ کر لو، آپ زمینیں بیچ کے دیکھ لو، پھر آپ کی ہمت بھی نہیں ہوگی جا کے اس کو روکو۔ وہاں سے جو ٹورسٹ آتی ہے وہ ان کو ہولیاں دیکھیں، ان کی ڈریسنگ دیکھیں، یعنی اس کو دیکھ کے یعنی ہم جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں، نوجوان نسل ظاہری بات ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے اصل سر میڈیا وارفیئر ہے، یہاں پہ کہتے ہیں اپنی سوچ بدلو، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہاں تھائی لینڈ بنانا چاہتے ہیں، تھائی لینڈ کی اکانومی اس وقت پوری کی پوری اکانومی پراسٹیٹیوشن پہ کھڑی ہے، طوائف کے اڈے آج ان کا ہر گھر طوائف کا اڈا بنا ہوا ہے، تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں، تھائی لینڈ میں آج پراسٹیٹیوشن کا کاروبار بند کریں، کل ان کی اکنومی واپس نیچے آ جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ پہلے کیا کرتے سر، کسی قوم کی سوچ کو، کسی قوم کے کلچر کو انویٹ کر کے مفلوج بناتے ہیں، مفلوج بنانے کے بعد وہ قوم خود نہیں چاہتی ہے چینج ہونا، کیونکہ ذہنی غلامی جس کو بولتے ہیں، غلام ہمارے جب ذہن بن جاتے ہیں، ذہن ہمارے غلام بن جاتے ہیں، بلاول والی مثال ہو گئی سوری، اچھا تو پھر اس کے بعد ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم اس میڈیا کے اس میڈیا وارفیئر میں ہم نے اس گلوبلائزیشن میں پتہ ہے جو اکثریت ہے، میجارٹی از اتھارٹی اینڈ میجارٹی آلویز ڈومینیٹس، دیر از اے فیکٹ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میجارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ ہماری بچیاں، ہم خود ایک فیمیل ادارے میں پڑھاتے ہیں، ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں، وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں اس کلچر کے لیے، وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں اس میڈیا اس پروپیگنڈے میں، اس ایڈورٹیزمنٹ کا شکار بن رہی ہیں۔ جس سے ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ بھی بار بار اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بچیوں سے جب کوئی مذہبی چیز کو ڈسکس کرے ان کے چہرے کا رنگ بھی اتر جاتا ہے، یعنی وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ پھر مذہبی چیز کو ڈسکس کر رہا ہے، یعنی ایک دلیل ہے کہ ہمارے بچیوں ماڈرن ہوتی ہیں، لیکن سر یہ صرف مذہبی لوگوں کو پریشان ہونے کی وہ نہیں ہے، یہ تو جو کل ایک ہوتا ہے بہت زیادہ مذہبی، ایک ہمارے نیشنلسٹ صاحب بنے ہوئے ہیں جو صرف ہمارے اس کلچر کی بڑی پرواہ کرتے ہیں، ہمارا کلچر انویٹ ہو رہا ہے، ان کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا کلچر خطرے میں ہے۔ کیسے ہو جائے گا؟ آپ دیکھ لیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر یہ ابھی کشمیر میں رو کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے سال مودی حکومت میں جو انہوں نے ترامیم کی ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اب انڈیا والے آئیں گے، زمینیں خریدیں گے، بیٹھیں گے، اور پھر جو کلچرل انویژن ہے کشمیر میں اب ہمیں ملے گا دیکھنے کو، اور کچھ سالوں میں زمینی حقائق بدل جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی آبادی کیا ہے؟ کراچی میں لوکل آج سندھی اقلیت میں ہے، مہاجر اکثریت میں ہوتے تھے باہر سے آ کر، آج مہاجر بھی اقلیت میں،
3 करोड़ का शहर है। 3 करोड़ में से इनकी आबादी 50-60 लाख होगी पाकिस्तान की सबसे बमुश्किल। बड़ी शहर, रोशनियों के शहर। हाँ, रोशनियों का शहर है और बाहर से जाके बसे हुए हैं। तो आप बिज़नेस बनाओ, या आप कल्चर के नाम पे या आप टूरिज़म के नाम पे आप बिज़नेस जब करना शुरू करोगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं और आप अपने दौर में तो सही से जी लेंगे, लेकिन कल को हमारे बच्चे हमें गालियाँ देंगे, रोना रोएंगे, क्योंकि ज़मानी लैंडस्केप बदलने में, डेमोग्राफी बदलने में कोई अरसा नहीं लगता। कुछ ज़मीनें ख़रीदो, बंदे लाओ, आबादी बढ़ाओ। और अभी तो सर ये जो इन्वेजन है ये बढ़ेगा, आगे आगे हम देखेंगे ये बढ़ेगा। और मेरे ख़्याल में लोगों को सोचने की ज़रूरत है, इस मिनहसुल कौम पूरी हमारी इस आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो क्या सही है या उसमें कुछ हमें सोचने की ज़रूरत सोच है, समझ के कदम उठाने की सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ सजीशान साहब जो कि जीबी की टूरिज़म के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।